اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حقیقت نامہ کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام و نسب میں مورخین کا سخت اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا نام اخنوخ تھا۔ نسب مبارک یوں بیان کیا جاتا ہے: اخنوخ بن یرد بن مہلائل بن تینان بن انوش بن شیز بن آدم۔ آپ کے والد کا نام یارو بھی بتایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کی عمر 165 برس تھی تو آپ اسی عالم گیتی میں جلوہ نما ہوئے۔ یونانی زبان میں آپ کا نام مہرمیس، عبرانی میں ہندک، قدیم عربی میں اقنوع، جبکہ قرآن مجید نے آپ کا تذکرہ ادریس کے نام سے کیا ہے۔ آپ کا لقب ادریس، بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں تعلیم عام کرنے کی وجہ سے آپ کو اس لقب سے موسوم کیا جاتا تھا۔ آپ کو اورین معصوم کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ آپ کی ولادت گاہ کے بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں۔ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ آپ مصر کے علاقے حنف میں پیدا ہوئے، جبکہ دوسرے طبقے کا خیال یہ ہے کہ آپ بابل کے قدیم ملک میں پیدا ہوئے۔ وہ بابل کے اس حصے کو جائے پیدائش مانتے ہیں جسے آج کل کوفہ کہا جاتا ہے۔ مورخین دوسرے طبقے کا موقف درست سمجھتے ہیں کیونکہ دجلہ اور فرات کا یہ دو آبا جسے بابل کہا جاتا ہے انسانی آبادی اور تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک یوں بیان کیا جاتا ہے: گندم گوں رنگ، پورا قد و قامت، سر پر کم بال، خوبصورت و خوبرو، گھنی داڑھی، رنگ و روپ اور چہرے کے خطوط میں ملاحت، مضبوط بازو، چوڑے مونڈے، مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نیچی نظر، انتہائی غور و فکر کے عادی، غصے کے وقت باتیں کرنے میں غضبناک اور شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ آپ کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی: اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے، جبکہ کمر سے باندھنے والے پٹے پر یہ تحریر تھا: حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں۔ دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے، جبکہ مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے۔ اور نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے، اس پر یہ درج تھا کہ سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، پروردگار کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام شروع ہی سے بڑے عبادت گزار اور گوشہ نشینی کے عادی تھے۔ جب آپ بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کی نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ فرشتے نے آپ کو یوں پکارا: اے حنوک، اٹھو، گوشہ نشینی سے نکلو، زمین کے باشندوں میں چلو پھرو، ان کو وہ رستہ دکھاؤ جس پر ان کو چلنا چاہیے اور وہ طریقے بتاؤ جن پر ان کو عمل کرنا چاہیے۔ نبوت سے سرفراز ہو کر آپ نے لوگوں میں تبلیغ شروع کی، مگر مفسد اور شریر لوگوں نے آپ کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیا۔ آپ کی قوم بھی حضرت آدم اور حضرت شیس کی شریعت کی مخالفت ہی رہی۔ چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔ جب آپ نے اپنی انتھک کوششوں کے ساتھ لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا اور انہوں نے آپ کی سنہری باتوں کی طرف توجہ نہ دی تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اپنے پیروکاروں سمیت مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت ادریس اور آپ کی قوم دریائے نیل کے کنارے آ کر آباد ہو گئی۔ آپ نے وہاں بھی پیغام الہی پہنچانا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں کل 72 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی فضل سے تمام زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ ہر فرد سے اس کی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ جب اسلام کی تبلیغ کرتے تو بھی ان کی مقامی زبان میں ہی وعظ فرماتے، جس سے ان کو سمجھنے میں دقت نہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل کیے۔ آپ نے فرمایا: خدا کی یاد اور عمل صالحہ کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ آپ کی شریعت نہایت جامع تھی۔ آپ پر صحائف بھی نازل ہوئے۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ درج ذیل ہے: خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا ضروری امر ہے۔
صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا ہی سب پر واجب ہے۔ آخرت کے عذاب سے خلاصی کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے پر عبادت کرنا، ایام بیس کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرنا۔ آپ نے سب سے پہلے ترازو ایجاد کیا، جہاد کے لیے ہتھیار بنائے، راہ خدا میں جہاد کیا، حساب اور نجوم کے علم میں غور و فکر کیا، قلم کے ساتھ لکھا، کپڑے سیے۔ آپ سے قبل لوگ کھالے بطور لباس استعمال کرتے تھے، بنو قابیل کو قیدی بنایا، سب سے پہلے روئی کا لباس پہنا۔ تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل حقیقت نامہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔